8 اپریل 1857 کو منگل پانڈے کی پھانسی کے بعد بغاوت شروع ہو گئی۔ پانڈے 34 بنگال انفینٹری ریجیمنٹ کا سپاہی تھا۔ یونٹ نے 1856 میں چربی والی گولیوں کے استعمال سے انکار کیا تھا۔ اس زمانے میں توڑے دار بندوقیں ہوتی تھیں۔ جوانوں کو کارتوس دیے جاتے تھے جن میں بارود ہوتا تھا۔ جوان دانتوں سے کارتوس کا سر توڑ کر بارود بندوق کے پائپ میں بھرتے تھے، لوہے کی سلاخ سے بارود کو پریس کرتے تھے، پھر اس میں لوہے کی گولی پھنساتے تھے اور آخر میں نشانہ لے کر فائر کر دیتے تھے۔ بارود پھٹتا تھا اور اس کے پریشر سے لوہے کی گولی نکل کر ہدف کو اڑا دیتی تھی۔ یہ بندوقیں اور ان کے کارتوس بحری جہازوں پر برطانیہ سے آتے تھے۔ کارتوسوں کو عموماً 6 ماہ سمندری جہازوں میں رہنا پڑتا تھا جس سے بارود گیلا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کارتوس میکنگ کمپنیاں ان پر پلاسٹک کی جھلی چڑھا دیتی تھیں۔ یہ نئی ٹیکنالوجی تھی اور ہندوستانی ہزاروں سال سے نئی ٹیکنالوجیز کے خلاف تھے، لہٰذا کارتوس جب 34 بنگال ریجیمنٹ تک پہنچے تو کسی نے مسلمان سپاہیوں میں یہ بات پھیلا دی ان پر سور کی چربی چڑھی ہوئی ہے، جبکہ ہندو سپاہیوں کو بتایا گیا آپ جس چیز کو دانتوں سے کھینچ کر نکالتے ہیں وہ گاؤ ماتا کی چربی ہے۔ اس افواہ کا یہ نتیجہ نکلا، مسلمان اور ہندو دونوں سپاہیوں نے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ انگریز عموماً ایسے معاملات خوش اسلوبی سے سنبھال لیتے تھے، لیکن اس زمانے میں خردماغ جنرل کلکتہ آ گیا تھا۔ اس نے باقی سپاہیوں کے کورٹ مارشل کا حکم دے دیا۔ اس کے نتیجے میں گورے اور مقامی سپاہیوں کے درمیان تصادم ہو گیا جس میں گورے افسر مارے گئے اور یوں بغاوت پھیل گئی۔ بغاوت کا آغاز کیونکہ منگل پانڈے نے کیا تھا، لہذا گوروں نے اسے گرفتار کر کے 8 اپریل 1857 کو پھانسی دے دی۔ یہ خبر باہر نکلی تو بغاوت میں شدت آ گئی اور سپاہیوں نے گوروں کے اسلحہ ڈپو لوٹ کر انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ سپاہی گوروں کو مارتے دھاڑتے ہوئے دہلی پہنچ گئے۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر تخت نشین تھا۔ اس کی عمر اس وقت 82 سال تھی اور وہ ضعیف بھی تھا، بیمار بھی، اور اس سے تلوار کو ہاتھ لگائے ہوئے بھی 30 سال گزر چکے تھے۔ وہ گھوڑے یا ہاتھی پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی کل سلطنت دہلی تک محدود تھی۔ وہ اس سلطنت کے اخراجات بھی پشتینی زیورات، جواہرات اور سونے چاندی کے برتن بیچ کر پورے کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بغاوت کو حقیقی آزادی سمجھ رہا تھا۔ چنانچہ جب باقی سپاہی دربار میں پہنچے تو بادشاہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس فیصلے کے بعد ایک نیا بحران پیدا ہو گیا۔ معلوم ہوا مغل خاندان کے کسی ایک شہزادے کو تلوار چلانی نہیں آتی۔ شہزادے صرف 3 کاموں کے ایکسپرٹ تھے: کبوتر اڑانا، مشاعرے پڑھنا اور مجرے سننا۔ بہادر شاہ ظفر کے پاس فوج تھی مگر وہ فوج صرف ڈرم بجا سکتی تھی یا بادشاہ کو سیلوٹ کر سکتی تھی، اسے لڑنا بالکل نہیں آتا تھا۔ سپاہیوں نے 20 سال سے تلوار بازی کی پریکٹس نہیں کی تھی، چنانچہ پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ بادشاہ کو سپورٹ دے کر ہاتھی پر بٹھایا گیا، لیکن وہ لال قلعہ کی ڈیوڑی میں ہی ہاتھی کی پیٹھ پر ڈھیر ہو گیا۔ شہزادے گھوڑوں پر سوار تھے، انہوں نے جرنیلوں کے لباس بھی پہن رکھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں امیر تیمور اور ظہیر الدین بابر کی تلواریں بھی تھیں، لیکن وہ گوروں کی فوج کے پہلے حملے کا سامنا نہ کر سکے۔ باقی سپاہی لڑتے رہے، وہ حقیقی آزادی کے لیے مرتے بھی رہے، مگر مغل شہزادے پسپا ہوتے رہے۔ نتیجتاً ہزاروں لوگ مارے گئے، مغل سلطنت بھی ختم ہو گئی اور ہندوستان بھی پکے ہوئے پھل کی طرح انگریز کی جھولی میں گر گیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، تیمور کی نسل 1857 میں لڑنے کے قابل کیوں نہیں رہی تھی؟ اس کی وجہ بہت دلچسپ تھی۔ انگریز 1608 میں انڈیا آئے تھے۔ یہ سورت شہر کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوئے، تجارتی کوٹھیاں بنائیں اور آہستہ آہستہ پورا بنگال نگل گئے۔ انگریز نے اپنی پرائیویٹ آرمی بھی بنا لی تھی اور یہ انڈیا کی پہلی آرگنائزڈ آرمی تھی۔ بہادر شاہ ظفر 1837 میں بادشاہ بنا تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسے پیشکش کی، ہم آپ کے خادم یہاں موجود ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو اپنی فوج پالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
بہادر شاہ ظفر کو یہ آفر اچھی لگی۔ مغل بادشاہ فوجی بغاوتوں سے بھی تنگ تھے اور فوج کے اخراجات بھی زیادہ تھے، چنانچہ بادشاہ نے وہ آفر قبول کر لی، جس کے بعد کمپنی نے اس بندوبست کی ایک شرط رکھ دی۔ انگریز کا کہنا تھا بادشاہ شاہی خاندان پر عسکری تربیت پر پابندی لگا دیں۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو انہیں بتایا گیا مغل سلطنت میں ہمیشہ اندر سے بغاوت ہوتی ہے، اگر شہزادے ملٹری ٹریننگ لیں گے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی کسی وقت بغاوت کر دے گا اور اس کے نتیجے میں آپ کا تخت چلا جائے گا۔ دوسرا، ہمیں مغل بادشاہ کو بچانے کے لیے مغل شہزادوں سے لڑنا پڑے گا اور یہ تیموری خاندان کی تذلیل ہے۔ بادشاہ کو یہ بات بھی لاجیکل لگی اور یوں شہزادوں پر ملٹری ٹریننگ بین کر دی گئی، جس کے بعد شہزادوں کے پاس کبوتر بازی، مجروں اور مشاعروں کی صنعت بچ گئی اور وہ اس میں جت گئے۔ دوسری طرف کمپنی کی پرائیویٹ آرمی کے سائز، ٹیکنالوجی اور ٹریننگ میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1857 آ گیا اور بادشاہ سے لے کر ولی عہد تک کسی کو تلوار بازی اور گھڑ سواری نہیں آتی تھی، اور یوں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت دنوں میں ڈھیر ہو گئی۔ اب یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، بہادر شاہ ظفر نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی تھی؟ ہم اسے ماڈرن دور میں ویژن کی کمی کہہ سکتے ہیں۔ ویژن کا تقاضا تھا بادشاہ انگریز کی بڑھتی ہوئی عسکری طاقت کو ذہن میں رکھ کر مغل فوج پر سرمایہ کاری کرتا، چھاؤنیوں کی تعداد میں اضافہ کرتا، فوج کی تعداد بڑھاتا اور شہزادوں کی پرورش محلات کے بجائے چھاؤنیوں میں کرتا۔ وہ بے شک دن کے ایک حصے میں ابراہیم ذوق اور اسد اللہ غالب کی لڑائی کو انجوائے کرتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ تلوار بازی اور گھڑ سواری کی مشق بھی کرتا رہتا۔ یورپ میں رائفل تلوار کی جگہ لے چکی تھی۔ بادشاہ دہلی میں رائفلوں کے کارخانے لگواتا، جدید بارود خانے بنواتا اور فوج کو نشانے بازی کی ٹریننگ دلاتا۔ اس سے یقیناً 1857 میں تاریخ بدل جاتی اور انگریز ہندوستان سے فرار ہونے میں مجبور ہو جاتا، لیکن بہادر شاہ ظفر کیونکہ ویژن کی نعمت سے محروم تھا، لہٰذا وہ یہ اندازہ ہی نہیں کر سکا۔ ہندوستان جیسے بڑے ملک کے لیے بڑی فوج اور اورنگزیب جیسے سپہ سالار ضروری ہوتے ہیں، اور اگر بادشاہ اور اس کی اولاد کا زیادہ وقت کبوتروں، شاعروں اور طوائفوں کے ساتھ گزرے گا تو پھر سلطنت نہیں بچ سکے گی، اور آخر میں یہی ہوا، مغل سلطنت ختم ہو گئی اور پیچھے بہادر شاہ ظفر کی بیچارگی اور حسرت میں ڈوبے ہوئے چند اشعار رہ گئے۔ ہم بھی غلطی سے بہادر شاہ ظفر جیسی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ ہم محدود وسائل کے باوجود تاریخ کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بن بیٹھے ہیں۔ یہ بظاہر بڑی اچیومنٹ ہے۔ ایک ایسا ملک جو آج تک لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکا، جو اپنی کل آبادی کا تخمینہ نہیں لگا سکا، اور جو 75 برسوں میں ایک بھی فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرا سکا، وہ صرف $500 ملین لگا کر ایٹمی طاقت بن گیا۔ لیکن یہ اچیومنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری غلطی بھی تھی۔ ہم ایٹمی طاقت بنتے بنتے یہ بھول گئے تھے ایٹم بم بنانا اتنا مشکل نہیں جتنا اسے سنبھالنا اور بچانا مشکل ہوتا ہے، اور بچانے اور سنبھالنے کے لیے مالیاتی وسائل چاہیے۔ چین کی ایٹمی طاقت کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ $34 ٹریلین کی اکانومی اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، اسرائیل اور بھارت کو بھی کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ان کے پیچھے بھی کھربوں ڈالرز کی اکانومیز موجود ہیں، جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے، ہماری ایکسپورٹس $30 بلین ہیں، ہم $37 بلین فارن ریمیٹنس سے حاصل کر لیتے ہیں، اور ہماری امپورٹس $80 بلین ہیں۔ ہمارے سرکاری اخراجات بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہیں، اور ہم نے چوٹ کے اوپر ایک اور چوٹ قرضوں کی شکل میں بھی مار لی۔ ہم $130 بلین کے مقروض ہیں، اور ان قرضوں کا سود اور قسطیں ہماری کمائی کا 85% ہو چکی ہیں۔ یہ معاملہ صرف یہاں نہیں رکا، ہم پیٹرول، گیس اور بجلی کے معاملے میں بھی دوسروں کے محتاج ہیں، اور ہم نے اس بجلی، گیس اور پیٹرول کا سوئچ بھی دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور یہ سارے بوجھ مل کر ہماری گردن توڑ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا ہم اس نازک صورتحال کو سمجھ آتے، لیکن آپ ہمارا کمال دیکھیے، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ 22 کروڑ پاگل لوگ بھی اکٹھے کر لیے ہیں، اور یہ روز دھرنے دے کر پیٹرول، گیس اور بجلی کا سوئچ بند کرانا چاہتے ہیں،
اور یہ ان لوگوں کو دہلی بھی لانا چاہتے ہیں جو کسی مصلحت یا خوف کی وجہ سے کلکتہ میں بیٹھے ہیں۔ اور یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہے ہیں جو مغل شہزادوں کی طرح گھوڑے پر بیٹھ سکتے ہیں اور نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اور اب آخری سوال یہ ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو بہادر شاہ ظفر کا نکلا تھا۔ لال قلعے یعنی ایٹم بم پر قبضہ ہو جائے گا، 10، 15، 20 لاکھ لوگ مارے جائیں گے، اور آخر میں حقیقی آزادی کا کتبہ بچ جائے گا، اور اس کتبے کے ساتھ ایک شخص اپنا سر ٹکا کر بیٹھا ہوگا، اور وہ شخص کون ہوگا؟ وہ یقیناً بہادر شاہ ظفر ہوگا۔